دنیا کے دیگر ممالک کے برعکس امریکہ میں ایسا کوئی قانون نہیں جو صدارتی مہم کے لیے کوئی ٹائم فریم متعین کرتا ہو۔ اسی لیے امریکہ کے صدارتی امیدوار الیکشن سے پہلے کسی بھی وقت انتخابی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر امیدوار انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان الیکشن کے سال سے قبل آنے والے موسم گرما میں کر دیتے ہیں۔ 2016 کے انتخابات میں پہلے باقاعدہ صدارتی امیدوار ریپبلکن سینیٹر ٹیڈ کروز تھے، جنہوں نے انتخاب لڑنے کا اعلان الیکشن ڈے سے 596 دن پہلے کیا تھا۔ 2020 کے الیکشن کے لیے مہم اس سے بھی پہلے شروع ہو گئی تھی۔ اس الیکشن میں سب سے پہلے دوڑ میں شامل ہونے والے ڈیموکریٹ رکن کانگریس جان ڈیلینی تھے، جنہوں نے الیکشن ڈے سے 1194 دن پہلے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی تھی۔ 2024 کے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن ڈے سے تقریباً 2 برس قبل، جبکہ صدر بائیڈن نے اپنے ری الیکشن کے لیے 1.5 سال سے زائد عرصے قبل باقاعدہ انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ کاملا ہیرس انتخابی دوڑ میں تاخیر سے شامل ہوئیں کیونکہ جو بائیڈن نے الیکشن سے 107 دن قبل صدارتی دوڑ سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس طویل انتخابی مہم کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ میں ووٹرز انتخابی مہم سے اکتا چکے ہیں۔ مئی میں پیو ریسرچ سینٹر کے ایک سروے میں 62% امریکیوں کا کہنا تھا کہ الیکشن کوریج سے ان کا جی بھر چکا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں الیکشن مہم کے محدود دورانیے کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں انتخابی مہم پارلیمانی سیشن کے اختتام سے قبل شروع نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح الیکشن کا سیزن صرف 1 مہینے کے لگ بھگ ہی جاری رہتا ہے۔ مئی کے آخر میں برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا تھا، جس کے 6 ہفتے کے اندر ووٹنگ ہونا تھی۔ جاپان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں انتخابی قوانین سب سے سخت ہیں۔ وہاں انتخابی مہم چلانے کے لیے صرف 12 دن دیے جاتے ہیں۔ سویڈن میں انتخابی مہم کے دورانیے پر کوئی قانونی پابندی نہیں، لیکن الیکشن کی سرگرمیاں صرف 2 ماہ ہی جاری رہتی ہیں۔ فرانس میں بھی صدارتی مہم عام طور پر چند ہفتے ہی چلتی ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے جون میں قبل از وقت الیکشن کا اعلان کیا تھا، جس کے 3 ہفتے بعد ہی انتخابات کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا تھا۔ میکسیکو میں 2 جون 2024 کے الیکشنز کی باقاعدہ مہم کا آغاز الیکشن سے 3 ماہ قبل 1 مارچ کو ہوا تھا۔ میکسیکو میں پری کیمپین کے اضافی 6 ہفتے دیے جاتے ہیں، جس میں امیدوار سیاسی جماعتوں کی نامزدگی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تائیوان میں صدارتی اور قانون ساز اسمبلی کے جنوری میں ہونے والے الیکشن کے لیے باقاعدہ مہم 28 دن جاری رہی۔ آسٹریلیا میں وفاقی انتخابات کے لیے مہم عام طور پر 6 ہفتے تک جاری رہتی ہے، اور ارجنٹینا میں 2023 کے عام انتخابات کے دوران 7 ہفتوں کی انتخابی مہم چلی، جسے ووٹنگ سے 1 روز قبل ختم کر دیا گیا تھا۔